السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بھائیو، جماعت المسلمین آج ہماری مخاطب ہے اور 1975 میں یہ بنی اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں صرف جو ہے نا مسلمان کہلانا چاہیے، اور یہ اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، یہ فرقہ واریت والے نام ہیں، تو یہ ہمیں نام نہیں رکھنے چاہیے۔ پھر اصل میں ان کی بنیاد دلیل کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ الحج میں فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا، اس سے پہلے، یعنی کہ قرآن مجید سے پہلے پچھلی کتابوں میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا، اور اس کتاب یعنی کہ قرآن مجید میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو اب سورہ الحج کی آیت مبارکہ کریمہ 78 سے انہوں نے یہ دلیل اخذ کی کہ بس ہمیں مسلمان کہلانا چاہیے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، یہ سب غلط ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے۔ تو ہمارے نزدیک ان کی بات ٹھیک نہیں، اور نہ ہی ان کا اس آیت مبارکہ کریمہ سے دلیل لینا ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ جو ہے نا 17 پوائنٹ بیان کریں گے، اور پوری یعنی کہ وضاحت کئی کتابوں کی سمجھ لیں کہ 15 منٹ میں ہم سمیٹ کر اس کو انشاءاللہ تعالی رکھ دیں گے۔ پہلی بات، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان بھی کہلانا چاہیے اور صفاتی نام رکھنا منع نہیں۔ مسلمان اور صفاتی نام بھی، وہ کہتے ہیں ہی، یعنی کہ صرف مسلمان ہی کہلانا چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مسلمان ہی بس، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھی مسلمان اور دوسرا صفاتی نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اب اس پر ہمارے دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا ہے، اور تقریباً کہنے والے کہتے ہیں 536 مقامات پر قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو یا مومن کے الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ مسلمان سے ہٹ کر اللہ نے پکارا نہیں، اور یا ایھا المسلمون کم آئے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن کہا۔ دوسری دلیل، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں امہات المومنین، مومنین کی مائیں، یہ نہیں کہتے امہات المسلمین۔ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم تو انکار کر ہی نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہی، ہم کہہ رہے ہیں بھی، ہم نے امہات المومنین یعنی کہ مومنین کی مائیں۔ یہ کن کو کہا ہے؟ مسلمانوں کو مومن کہا ہے۔ تیسری بات کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہا تو وہ بڑے خوش ہوئے نا۔ تو وہ امیر کن کے تھے؟ جو خلفاء ہوتے تھے مسلمانوں کے، وہ امیر المومنین کہلاتے تھے۔ تو مومن کہلانا تو ثابت ہوا، یعنی کہ سارے مسلمان مومن ہیں، مسلمان بھی ہیں، بھی صرف مسلمان ہی نہیں ہے، ورنہ تو یہ پکارنا غلط ہو جاتا نام رکھنا۔
پھر صحابہ کرام لفظ عام ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو انصار اور مہاجرین کہا، یعنی کہ صحابہ کرام کا یہ مذہبی نام کہہ لیں انصار اور مہاجری۔ اور اسی طرح پانچویں دلیل یہ ہے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب شروع میں لوگوں نے جو ہے نا جھوٹ نہیں بولا آپ پر، لیکن جب لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو پھر پوچھا جانے لگا کہ اس کا راوی کون ہے، تو کہا کہ ہم اہل سنت کی روایت کو قبول کریں گے اور اہل بدعت کی روایت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو امام ابن سیرین فوت ہوئے 110 ہجری میں، یعنی کہ اس سے پہلے کا وقت ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کی ہم روایت کو قبول کریں گے۔ تو اہل سنت کا نام لینا مقدمہ صحیح مسلم میں ثابت ہوا۔ پھر اس کے بعد چھٹی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے قرآن حدیث اجماع اور قیاس، چلے قیاس کو چھوڑ دے، چلو جی اختلاف ہو جاتا ہے، اجماع حجت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا اجماع، کون جماعت مسلمین اجماع کرے گی؟ بھئی وہی صرف جماعت مسلمین رہ گئی نا، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، غور کریں، یعنی کہ جماعت المسلمین اجماع، کیونکہ سارے تو کافر ہو گئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ مسئلہ مسلمان کہلانے کا نہیں ہے، بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں، نہ ان کے پیچھے نماز ہوتی، اور یہ فرقہ واریت ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پھر وہ اجماع کدھر جائے گا، یعنی کہ یہ چند جو 1975 میں جماعت بنی تو وہ اجماع کرے گی کہ سارے مسلمان۔ پھر توبہ نعوذ باللہ، قرآن مجید ہمارے تک مسلمانوں کے ذریعے پہنچے کہ کافروں کے ذریعے؟ اب ان کے نزدیک تو کوئی مسلمان نہیں، سارے کافر ہیں، مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے تھے اور مختلف نسبتوں سے حنبلی، شافعی، حنفی یہ بھی کہتے تھے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ کیا کافروں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے؟ نہیں، مسلمانوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ ایک ہندو سے جو کہا جائے جی آپ کی کتاب کیسے آپ تک پہنچی ہے، تو وہ کہے مسلمانوں کے ذریعے، کتنی غلط بات ہے۔ تو کیا پچھلے سارے کافر تھے اور وہ کافروں کے ذریعے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے جس سے تم دلیل لے رہے ہو؟ تو بڑا بھی کافر تو ہوتا ہی نہیں۔ پھر یہ تو ہم نے کہا محدثین، یعنی کہ محدث کا مطلب حدیث والا، حدیث والا نا، تو اہل حدیث ثابت ہوا۔ کہتے نہیں، وہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ محدثین سے مطلب ہے وہ حدیث والے جو کہ حدیث لکھا کرتے تھے۔ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، آپ کوئی محدث ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، پکی یہ ہے، بھائی آپ کی عوام حنفی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے علماء حنفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو عوام جو ہے فقہ حنفی کو جانتی ہے؟ نہیں جانتی، تو حنفی تو ہے نا۔ تو جیسے آپ کے علماء اور عوام حنفی ہو سکتے ہیں، شافعی ہو سکتے ہیں، حنبلی ہو سکتے ہیں، تو ہم اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم نے مانا کہ محدثین کو ہی اہل حدیث، اصل میں محدثین کا مطلب جو حدیث کو مانے، تو ہم نے محدثین کو بھی مانا، ان کی حدیث کو بھی مانا، تو اس لیے ہم اہل حدیث ہوئے۔ جب سے حدیث ہے، کہتے ہیں اہل حدیث کب سے ہے؟ جب سے اہل حدیث ہے اس وقت سے اہل حدیث ہے، جب سے گھر ہے اس وقت سے گھر والے ہیں، یہ ہمارا صفاتی نام ہے۔ ہم مسلمان بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں۔ اور جو ہم نے کہا ہے نا جماعت مسلمین کو جواب دیتے ہوئے حنفی، شافعی، یہ تھے پہلے استاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اس وقت بگڑا ہے جب اپنے امام کی بات کو حرف آخر سمجھا گیا کہ بھی ہمارا امام جو کہہ دے وہ حرف آخر ہے، ورنہ آپ حنفی کہہ لیں، شافعی کہہ لیں، یہ استاد ہے ہمارے، استاد کی طرف نسبت ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پچھلی شریعتوں میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو اب ہم پچھلی شریعتوں کی طرف جاتے ہیں۔ بھئی پچھلی شریعتوں میں اللہ نے خود قرآن میں ان کو یہودی کا ہے، عیسائی کا ہے، نصارہ کا ہے، بلکہ یا بنی اسرائیل کہہ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خطاب کیا ہے۔ تو یا بنی اسرائیل یا مسلمین کا ہے،
یا مسلمین تو کہا ہی نہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پچھلے وہ یہودی جو ہمیں کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ تم یہودی نہیں مسلمان؟ بھیا وہ الزامی طور پر کہتا ہے تمہاری کتاب یہ کہہ رہی ہے من قبل و فی ھذا، اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا، تو ہم تو مسلمان ہیں. جب یہ مسلمان کہنا ثابت ہو گیا تو یہودی یا عیسائی کہتا ہے جی ہم مسلمان ہیں، تو آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ قرآن سے وہ دلیل لائے گا. تو یہ ہے. اب ہم آتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کا مددگار؟ نحن انصار اللہ. انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اور نصارہ کہلائے، جیسے صحابہ کرام میں انصار تھے تو عیسائیوں میں نصارہ کہلائے، تو مسلمان پھر کدھر گیا؟ بھئی ماننا پڑے گا کہ مسلمان، دیکھیں سارے مسلمان ہیں، شعیب علیہ السلام کے ماننے والے بھی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی، لیکن نسبت جب بدل گئی تو عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موسوی ہو گئے. یہ تو نسبت ہے، تعلق ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو پچھلی بات بھی ان کی ختم ہو، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، ہے ابراہیمی نہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو ابراہیمی نہ کہو. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہ نسبت غلط ہے. اب صحیح ابراہیمی بن جو کوئی بات نہیں. پھر اسی طرح 11ویں بات، بھائیو جب نسبت بڑی ہو نا تو پہچان مشکل ہو جاتی ہے. اصل میں سمجھ لے مسئلہ یہ ہے پہچان کا، امتیاز کا. جیسے اگر کوئی کہے جی امت سے مراد امت محمدیہ ہے یا امتی ہے، امت سے مراد امت موسیٰ بھی ہو سکتے، کہتے ہیں ہم امتی ہیں، تو امتی سے وضاحت ہوگی؟ نہیں ہوگی. وہ ساری امتیں اس میں شامل ہو جائیں. یا قوم کہے، جب تک یہ نہ کہ یہ قوم شعیب ہے، یہ قوم لوط ہے، یہ قوم دوسری ہے، تو جب نسبت چھوٹی ہو جاتی ہے تو تعلق مزید تعارف، یہ تعارف ہے، یہ پہچان ہے. اب اس کی ایک نا عقلی دلیل یہ ہے، جب یہ مشرف آیا نا تو پہلے تھا صرف مسلم لیگ، پھر اس نے نا مسلم لیگ سے ایک الگ نکالی جماعت. وہ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا میں قائد اعظم مسلم لیگ ہوں، تو پھر نون لیگ مسلم لیگ نواز شریف کی، تو اب دونوں مسلم لیگ ہے نا، مسلم لیگ تو دونوں ہو گئی. تو پتہ کیسے چلے گا یہ مشرف ولی ہے یا نواز شریف ولی ہے؟ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو مسلم لیگ ایک ہی تھی کانگریس کے وہ مقابلے میں، ہندوؤں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، ادھر کوئی رول نہیں کیونکہ سارے مسلمان تھے. جب پاکستان بنا قائد اعظم مشرف نے الگ کی تو اس نے کہا میری قائد اعظم والی مسلم لیگ ہے، تو پھر پہچان کے لیے اس نے کاف لگایا، اس نے نون لگایا. تو یہ ایسے ہی پہچان ہے. مسلمان تو سارے اپنے آپ کو کہلا رہے ہیں، قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے اس کو مسلمان مان لیں. تو جب وہ اپنے آپ کا تعارف کروائے گا کہ پتہ چل جائے گا یہ تو قادیانی ہے. تو اس لیے یہ پہچان ہے. مکہ میں کو اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو وہ کہے گا آپ کون ہیں؟ کہیں گے پاکستانی. پاکستان میں آ گیا تو کہیں گے آپ کون ہیں؟ سارے پاکستانی ہیں. وہ کہے گا ہے تو پاکستانی، صبح پنجاب میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، کہے گا میں پنجابی ہوں. پنجاب میں پھر کہا جائے گا کس شہر میں رہتے ہیں؟ میں لاہور میں رہتا ہوں. تو یہ پہچان، یہ عقلی بات ہے. مجھے اتنا عرصہ ہو گیا 35-36 سال تبلیغ میں، وہ کوئی بندہ سامنے کو آپ کہہ دیں نا میں صرف مسلمان ہوں تو وہ مطمئن ہی نہیں ہو پاتا. وہ آپ کی گفتگو سے اندازہ لگا لے گا کہ آپ شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، حنفی ہیں. اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف. اصل مسئلہ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ اصل نام نہیں ہے، اصل کردار ہے. یعنی کہ جو مسلمان بھی ہے نا، اگر ایک بندہ افریقہ کے جنگلات میں ہے، مثلا مسلمان ہو گیا ہے، قرآن لے لیتا ہے، صحیح حدیث لے لیتا ہے، عمل شروع کر دیتا ہے، نہیں کہلاتا ہے اہل حدیث، نہیں کہلاتا اپنے آپ کو حنفی شافی، بخشا گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط یہ لگائی ہے ایمان اور عمل صالح، عقیدہ صحیح ہو، عمل صالح ہو، نجات پا جائے گا. اور ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے اور کردار مسلمانوں والا نہ ہو تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس کے لیے 2 دلیلیں ہم دیتے ہیں. یہ عبداللہ کتنا اچھا نام ہے، عبداللہ پیارا نام ہے نا، عبداللہ اللہ کا بندہ. تو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی.
تو نام رکھنے سے تو کچھ نہیں نہ ہوتا، کردار دیکھا جاتا ہے۔ بعد میں سمجھا پا، اب عبداللہ بن ابی آپ نے کل دیکھا غزوہ احد سے بھاگ گیا 300 بندے لے کر۔ دوسری بات، ایک نا مرزا احمد قادیانی آیا، اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، تو ایک اصل عیسیٰ ہے، تو ان میں ساری کوالٹیاں بھی دیکھنی پڑیں گی کہ نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے جی میں مسیح موعود ہوں، تو ہم مان لیں۔ اب کردار دیکھا جائے گا کہ نام دیکھا جائے گا؟ ڈالڈا گھی کو دیسی گھی کہنے سے وہ دیسی گھی تو نہیں بن جائے گا۔ تو اسی طرح اصل بھائیو مسئلہ کردار کا ہے۔ اب مومن شیعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، وہ ان سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تو اب مومن وہ ہو گئے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کچھ بھی نہ کہلائے، لیکن اگر وہ قرآن و سنت پر عمل کرے نجات ہو جائے گی، اور اپنے آپ کو سب کچھ ہی کہتا رہے، مومن کہتا رہے، مسیح موعود کہتا رہے، تو وہ نجات اس کی مشکل ہے۔ 15ویں بات، یہ نا بڑا زبردست استدلال ہے، ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ فرقہ جو ہے نا، فرقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرقے نہ بناؤ، تو اللہ تعالیٰ نے نا فرقے سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ آج آپ کو حیرت انگیز بات ہم بتائیں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ کے علم میں جو ہے نا وہ اضافے کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ بات کیا ہے؟ بات ہم نے کہا جی بات یہ ہے کہ فرقے کے الفاظ بھی برے نہیں ہیں۔ فرقہ یہ دیکھا جائے گا اچھا ہے یا برا۔ سورہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ میں، کس میں؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور 100 آیت نمبر 22 میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا، اور فرقے کو اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ کس کے ساتھ ذکر کیا؟ اچھے۔ فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سب مومن جہاد کے لیے نکل جائیں یا تبلیغ کے لیے نکل جائیں، تم میں سے ہر گروہ، ہر فرقے میں سے، ہر گروہ، فرقہ کا مطلب گروہ، من کل فرقۃ منہ، اے صحابہ تم میں سے کوئی فرقہ کیوں نہیں ہوا ایسا جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا تو واپس آ کر وہ دوسروں کو سمجھاتا، ڈراتا؟ یہ اللہ نے صحابہ کرام کو فرقہ کہا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرقے نہ بناؤ، وہ کہا ہے، اور فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے، فرمایا جنہوں نے فرقے بنا لیے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل ٹھیک، وہ یہود و نصارہ کے فرقے تھے، غلط تھے۔ فرقہ میں نے کہا ٹھیک بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ مرزا احمد قادیانی کا فرقہ ہے جو قرآن و سنت سے ہٹاؤ، گروہ ہے، جماعت ہے، جماعت اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی، تو فرقے کا لفظ برا نہیں ہے۔ یہ میں قرآن مجید سے حوالہ دے رہا ہوں 122 نمبر آیت کا، ہمارے ہاں مشہور ہو گئے فرقہ لفظ برا ہے، اس کا دیکھا جائے گا اوصاف۔ تیسری بات ہے، پتہ ہے آپ کو حضرت علی کو بھی فرقہ کا ہے، حدیث میں فرمایا کہ تو جو معاویہ اور علی کی جنگ ہوگی نا، 2 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے جو زیادہ حق والا ہوگا نا وہ خارجیوں کے ساتھ جہاد کرے گا، تو علی نے جہاد کیا تھا۔ حضرت علی کی جماعت کو فرقہ کہا ہے حدیث میں، اور یہ بھی کہا کہ وہ حق والے تھے، کریں بات۔ تو یہ ہم نے سن رکھا ہے بھی، فرقہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، جیسے مسلمان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہم آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں بھائیو۔ پھر اس کے بعد نا 16واں مسئلہ یہ ہے جو اصل مسئلہ ہے، اور 2 باتیں کر کے نا ہم نے اس کو اینڈ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے نزدیک حرف آخر ہے۔ اصل میں نا ذہن یہ بنایا کہ یہ جو کہا ہے نا کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، تو بس مسلمان، ہم نے کہا تھا مسلمان بھی، انہوں نے کہا مسلمان ہی، جماعت مسلمین نے کہا نا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک سوال یہ ہے کہ ایک بندے کے 2 نام نہیں ہو سکتے، تو ان کے نزدیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب ہم ثابت کرتے ہیں کہ ایک نام، ایک شخص ہے اس کے 2 نام ہو سکتے ہیں۔
حدیث سے قرآن سے ثابت کریں گے۔ پہلی بات ترمذی کی یہ روایت ہے، یہ میں لے کے آیا ہوں، یہ سکین تو اب بعد میں ہو جائے گی جب ہوگی، 2863 اس کا حوالہ ہے کہ ترمذی شریف میں، اور یہ بالکل روایت صحیح ہے، حسن صحیح روایت ہے۔ امام ترمذی نے کہا، فرمایا کہ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہی الفاظ ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، المؤمنین مومن رکھا، اور عباد اللہ اور اللہ کا بندہ رکھا۔ سماکم، اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے، تو 3 نام ہو سکتے کہ نہیں؟ اچھا، اس سے بھی زبردست دلیل کہتے جی اسماء الحسنہ، یہ سارے اللہ کے نام نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک اللہ کا ذاتی ہے، ایک صفاتی نام ہے، نام تو ہو سکتے ہیں، پھر اسماء اسم کی جمع ہے، ان بیوقوفوں کو اتنا نہیں پتا۔ اچھا، اس سے اگلی بات، اس سے بھی زبردست بات، اور ایسی بات جو کہ دماغ کے پرخچے اڑا کر رکھ دے۔ ہم نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے نام ہیں؟ کہتے ایک ہے محمد۔ ہم نے کہا غلط کہتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا جو آگے آتے ہیں۔ قرآن اسمہ احمد کہہ رہا ہے، اسمہ احمد، اور قرآن نے نبی علیہ السلام کو محمد کہا ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، 4 مقامات پر کلمے میں بھی محمد ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے صفت بیان کی ہے یا نام بیان کیا ہے؟ نام بیان کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا، ایک گروہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک جماعت حق پر غالب رہے گی اور وہ جو ہے نا جنگ کرتی رہے گی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا عالموں کا گروہ ہے، یعنی کہ علمی، جب وہ دلیل لے کر میدان میں اتریں گے تو لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یأتیہم امر اللہ وہم ظاہرون، اور وہ محدثین کا گروہ ہے، جب قرآن اور حدیث سے دلیل دے دی جائے تو فرمایا غالب رہنا انہی کا ہوتا ہے، پھر ان کے آگے سارے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو بس ہم نے مسئلہ آج الحمدللہ 17 پوائنٹ کے ساتھ ثابت کیا کہ صرف مسلمان نہیں، مسلمان بھی ہی نہیں، اور دوسرے صفاتی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اوصاف جو ہے وہ دیکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔